Our today's topic is about purpose of spanning tree. First of all, we will look into why we introduce redundancy in a hierarchical network. جس طرح کہ آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہے جو نیٹورک ریڈنڈنسی ہوتی ہے ایک نیٹورک ہے جس میں جو ہے ملٹیپل آپ جو ہے وہ لنکس بناتے ہیں اور آپ ریڈنڈنٹ پاتھس بناتے ہیں نیٹورک میں. جو فائدہ ہوتا ہے نیٹورک ریڈنڈنسی کا وہ ہوتا ہے کہ آپ جو ریلائبلٹی ہے نیٹورک کے اندر وہ آپ انٹروڈیوس کروائیں اور مینٹین رکھیں. سو ملٹیپل فزیکل لنکس جو ہوتی ہیں ڈیوائسز کے درمیان دے پرووائڈ ملٹیپل پاتھس جن کو ہم ریڈنڈنٹ پاتھس بھی کہتے ہیں. اور جو اگر کوئی فیلئر ہو جائے نیٹورک کے اندر تو پھر جو ہے وہ جو پاتھ ہے جو آپ کا بیک اپ پاتھ بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ریڈنڈنٹ پاتھ بھی کہہ سکتے ہیں وہ جو ہے وہ ٹریفک کو شیئر کر سکتا ہے اس لنک کے اوپر جو کہ فیل ہو چکا ہے لنک. تو اس کا کافی فائدہ ہوتا ہے لیکن اس میں جو ایک ایشو آتا ہے ریڈنڈنٹ پاتھس انٹروڈیوس کروانے کا نیٹورک میں وہ یہ آتا ہے کہ لوپس جو ہیں وہ کریٹ ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیونکہ آپ کے پاس اب ملٹیپل پاتھس ہیں فرام ون سورس ٹو ڈیسٹینیشن سو یو نیڈ ٹو بیسکلی فائنڈ آؤٹ دا بیسٹ پاتھ امنگ دوز اویلیبل ملٹیپل پاتھس. تو اس کے لیے جو ہے آپ اسپیننگ ٹری پروٹوکول یوز کرتے ہیں جو کہ لیئر 2 ریڈنڈنسی کو مینیج کرتی ہے. ہم اب اگلے موڈیولز میں بھی کافی ڈیٹیل میں پڑھیں گے اسپیننگ ٹری پروٹوکول کو. سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پرٹیکولر سلائڈ میں جو ایگزامپل ہے یہ کس طرح بیہیو کر رہی ہے. سو پی سی 1 جو ہے یہ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہے وتھ پی سی 4 ٹرنک 1 کے اوپر. جو ٹرنک 1 ہے یہ جو سوئچ S1 ہے اور S2 ہے اس کے درمیان میں ٹرنک 1 ہے آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے. سو S2 جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے ایک بروکن کنیکشن اور جو ہے وہ فارورڈ کر دیتا ہے فریم S جو ہے 3 کو سوئچ 3 کو رائٹ. تو اگر لنک اب بریک ہو جاتا ہے تو جو ہے آپ کے پاس آلٹرنیٹ پاتھ ہے. تو جب آپ کا لنک ریسٹور ہو جائے گا دوبارہ ٹرنک 1 ریسٹور ہو جائے گا تو S2 جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا اور اپنے پاتھ کو ایڈجسٹ کر لے گا پی سی 4 تک پہنچنے کے لیے. سو یہ فائدہ ہوتا ہے ریڈنڈنسی کا ہیرارکیکل نیٹورک کے اندر. جس طرح کہ میں نے کہا کچھ ایشوز بھی آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں وہ ایشوز کون کون سے ہیں اگر آپ لیئر 1 ریڈنڈنسی انٹروڈیوس کروائیں میننگ ملٹیپل لنکس جو ہیں وہ آپ کے پاس ہوں ملٹیپل پاتھس ہوں. سو پہلا جو ایشو ہے وہ یہ ہے میک ڈیٹا بیس انسٹیبلٹی کا. سو اس کی ایک جو ہے ایتھرنیٹ جو فریمز ہوتے ہیں بیسکلی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں جو ہے وہ ٹائم ٹو لیو کی جو ہے نا فیلڈ نہیں ہوتی جس طرح کہ آپ کے پاس آئی پی پیکٹس میں ہوتی ہے. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے جو کہ بلاک کر سکے جو آپ کا جو پروپوگیشن ہے ان فریمز کا ایک سوئچ نیٹورک کے اندر. تو اس چیز کو جو ہے جس کی وجہ سے لوپ آ جاتے ہیں اور جو ہے وہ لوپ کو جو ہے اس کے آپ کی جو ٹریفک ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور کنٹینیوس جو ٹریفک ہے وہ فلو کر رہی ہوتی ہے نیٹورک کے اوپر. تو یہ ایک ایشو آتا ہے اور پرٹیکولرلی اگر براڈ کاسٹ فریمز ہوں اور ان کی فارورڈنگ ہو رہی ہو تو اس میں جو ہے یہ جو ہے ایشو کافی زیادہ جو ہے وہ سیویئر ہو جاتا ہے. تو ہم ایگزامپل کے تھرو دیکھتے ہیں. پی سی 1 سینڈ کرنا چاہ رہا ہے ایک براڈ کاسٹ فریم اور جب یہ جو ہے سوئچ جو ہے S2 پہ پہنچے گا تو جو اس کا جو میک ہے اس ٹیبل میں وہ انٹری کر دے گا کہ پی سی 1 کا جو میک ایڈریس ہے وہ F0/11 ہے جس انٹرفیس سے آیا ہے. سو S2 جو ہے وہ فارورڈ کرے گا اس براڈ کاسٹ کو اپنی تمام پورٹس کے اوپر اوبویسلی ایکسیپٹ اس پورٹ پہ جس سے اس نے ریسیو کیا یہ فریم. تو S3 کو بھی ملے گا اور S2 کو S1 کو بھی ملے گا رائٹ. اور S3 اور S1 جو ہے وہ بھی اس براڈ کاسٹ فریم کو فارورڈ کریں گے اپنی تمام پورٹس میں ایکسیپٹ جو ریسیونگ پورٹ ہے اس کے علاوہ. جو دیکھیں آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہے اب وہ سینڈ کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے ٹیبل کے اندر ایک انٹری بھی کر لی ہے کہ یہ جو پی سی 1 کا جو پیکٹ ہے یہ کس انٹرفیس کے اوپر آیا ہے. S2 کو جب پیکٹ ملے گا S1 سے اور جو ہے S3 سے تو وہ دوبارہ فارورڈ کر لے گا اس براڈ کاسٹ فریم کو اپنی تمام پورٹس میں ایکسیپٹ جہاں سے اس کو ریسیو ہوا ہے اور اب آپ دیکھیں ایک سائیکل کریٹ ہوگا ایک لوپ بن گیا رائٹ. سو یہ ایک پرابلم آتا ہے میک ڈیٹا بیس انسٹیبلٹی کا
اگر آپ جو ہے ریڈنڈنسی انٹروڈیوس کرتے ہیں. ایک اور ایشو ہے براڈ کاسٹ اسٹارمز کا. یہ ہوتا ہے جب بہت سی جو براڈ کاسٹ فریمز ہیں وہ لیئر 2 لوپ کے اندر آ جائیں اور وہ تمام جو بینڈ وڈتھ ہے وہ کنزیوم کر لیں. اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بینڈ وڈتھ اویلیبل نہیں ہوتی فیوچر یا جو لیجیٹیمیٹ جو ایکچوئل ریئل ٹریفک ہے اس کے لیے, اور جو نیٹ ورک ہے وہ ان اویلیبل ہو جاتا ہے ڈیٹا کمیونیکیشن کے لیے. تو اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. پی سی 1 فارورڈ کرتا ہے ایک براڈ کاسٹ جو کہ لیئر 2 لوپ میں جو ہے وہ کاٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں پی سی 1 نے جب فارورڈ کیا براڈ کاسٹ فریم وہ S2 میں گیا, اور پی سی 4 نے فارورڈ کیا ایک نیا براڈ کاسٹ جو آلریڈی لوپ کریٹ ہو چکا تھا پی سی 1 کے براڈ کاسٹ فریم میں کی وجہ سے. وہ اس میں جو اس نے ایک اضافہ کر دیا اس براڈ کاسٹ جو فریم کی جو ٹریفک چل رہی ہے نیٹ ورک کے اوپر اس میں پی سی 4 کے براڈ کاسٹ فریم نے. سملرلی اگر پی سی 3 بھی ایک براڈ کاسٹ فریم جو ہے وہ سینڈ کرتا ہے نیٹ ورک کے اوپر, تو یہ جو ہے اس سچویشن کو اور سیویئر کر دے گا, اور ایونچولی جو ہے وہ آپ کا جو نیٹ ورک ہے S2 جو سوئچ ہے پرٹیکولرلی وہ جو ہے کنجسٹڈ ہو جائے گا, اور جو ہے آپ کا جو نیٹ ورک ہے وہ ان اویلیبل ہو جائے گا ڈیٹا کمیونیکیشن کے لیے. Alright, so there is another problem, another issue with redundancy, and that is duplicate unicast frame. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے آپ کے پاس ایک فریم ہے یونیکاسٹ فریم, آپ براڈ کاسٹ سینڈ کر رہے ہیں پی سی 1 ایک یونیکاسٹ فریم سینڈ کر رہے ہیں پی سی 4 کو S2 کے تھرو. S2 کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ پی سی 4 کہاں پڑا, اپنے میک ایڈریس میں اس کی انفارمیشن نہیں ہے. تو وہ کیا کرے گا, اوبیسلی اس کو جو ہے فلڈ کر دے گا اپنی تمام پورٹس کے اوپر, اور S1 اور S3 جو ہیں اگر ان کے پاس انٹری ہے میک کے اور ان کو پتہ ہے کہاں ہے, جو S3 ہے وہ بھی سینڈ کرے گا اور S1 بھی سینڈ کرے گا P4 کو, اور جب S1 کو ملے گا S3 سے جو ہے یونیکاسٹ فریم تو وہ S1 دوبارہ سینڈ کر دے گا جس کو ہم ڈپلیکیٹ فریم کہتے ہیں پی سی 4 کو. سو یہ ایک اور ایشو ہے کہ ڈپلیکیٹ جو فریمز آ رہے ہیں ان کو بھی جو ہے ان کی فارورڈنگ بھی ہو رہی ہے اگر آپ ریڈنڈنسی انٹروڈیوس کرتے ہیں جو ہے لیئر 1 کے جو ہے سوئچ نیٹ ورک میں. سو ہم نے دیکھا آج کے ماڈیول میں کہ سوئچ نیٹ ورک کے اندر اگر آپ ریڈنڈنسی کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں وچ مینس ملٹیپل لنکس ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی بہت ہوتا ہے, ایڈوانٹیج ہوتا ہے, بہت بینیفٹ ہوتا ہے. لیکن اس کے کچھ ایشوز بھی اس میں آتے ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ میک ڈیٹا بیس انسٹیبلٹی کا ایشو ہے, اور براڈ کاسٹ اسٹارم کا ایشو ہے, اور یونیکاسٹ فریم کی جو ڈپلیکیٹ فریمز ہیں وہ سینڈ کرنے کا ایشو ہے. اور جو ہے ان سب کو جو ہے ٹیکل کرنے کے لیے, اوور کم کرنے کے لیے ہم جو ہے ایک پروٹوکول یوز کرتے ہیں جس کو اسپیننگ ٹری پروٹوکول کہتے ہیں. وہ ہم اگلے موڈیولز میں دیکھیں گے وہ کس طرح جو ہے وہ فنکشن کرتی ہے.